نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العظيم۔ سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسئلے کا حل قرآن اور احادیث میں رکھا ہے۔ جتنے بھی مسائل ہے، جو بھی پریشانیاں ہے، غم اور فکر، سوچ اور اسی طریقے سے دیگر رزق میں تنگی، کاروبار میں تنگ دستی، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقے ہیں، ان کے اعمال، اقوال اور افعال، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ قیامت تک آنے والی تمام زندگی میں مؤثر ہے اور کارآمد ہے۔ جو دین ہے وہ کسی ایک وقت کے لیے، کسی ایک قوم اور ایک مذہب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے ہے۔ اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، اسی طریقے سے اپنے زندگی گزارنے کا ہر ایک طریقہ کار ہمیں بتایا۔ اگر ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر ہم پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، رزق میں تنگی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا کے گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام، ان کو جو بھی مسئلہ آتا تھا تو وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان سے عرض کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، ہم پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو اس مسئلے کا حل بتا دیا کرتے تھے۔ تو جو انہوں نے صحابہ کرام کو جو فرمایا وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو ابو داؤد شریف کے ایک حدیث ہے، کتاب الصلاۃ کی آخری حدیث، اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ شروع ہو رہی ہے، کہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکوہ شکایت کیا کہ یا رسول اللہ، تنگ دستی ہے، غموم و دیون، غم فکر ہے، تنگ دستی ہے اور قرضے ہے، یا رسول اللہ کوئی حل بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، یہ کلمات پڑھ لیا کرو، صبح اور شام یہ کلمات پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ آپ کے پاس کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی اور آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا یہ ہم سب کے لیے آخرت تک، یہ آخر تک آنے والے جتنے لوگ ہیں یہ سب کے لیے ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر آپ کے اوپر تنگ دستی ہے آپ یہ کریں، اور جو بھی اعمال کرے اس کو یقین کے ساتھ کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ بات سچ اور حقیقت ہے، وہ اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ نے جو فرمایا وہ غلط ہو، نعوذ باللہ، وہ کبھی بھی غلط بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جو فرمایا بالکل وہ حقیقت اور سچی بات ہے، اگر ہم یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا وظیفہ سورۃ الشورى کی آیات نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔
سورۃ الشورى آیات نمبر 19 ہے۔ جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھے اور اسی ہیئت میں قیدی کی شکل میں جیسے بیٹھا ہوا ہے اسی ہیئت میں بیٹھا ہوا ہو اور 70 مرتبہ یہ آیات پڑھے، صبح روزانہ صبح یہ پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کے جو پورے ہے اس پہ گننا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اسی طریقے سے پھر یہ دائیں ہاتھ کے جو پورے ہے تو اس پہ آپ نے گننا ہے، بائیں ہاتھ پہ نہیں۔ آپ جو بھی ذکر کرے آپ دائیں ہاتھ پہ ذکر کرے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ذکر کرتے تھے وہ دائیں ہاتھ پہ کرتے تھے، تو آپ دائیں ہاتھ کے پوروں پہ اس کے گن کر 70 مرتبہ یہ پڑھے، انشاءاللہ کبھی بھی تنگی کے منہ نہیں دیکھو گے، اور ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس خزانوں کی آمد رہے گی، آپ کی زندگی خوشحالی سے گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔